أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ تو رب العزت جو ہے ان آیات کے اندر جو چیز مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فتنہ ہے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب کریم نے انسان کی تخلیق کی، مگر اس کا محور، اس کی چاہت، اس کا حصول اللہ کی بجائے مختلف ہو گیا۔ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے زینا للناس، لوگوں کے لیے جو چیزیں مزین ہے وہ ہے حب الشہوات من النساء، بندہ اپنی شہوات جو ہیں، خواہشات جو ہیں، اسے پسند کرتا ہے۔ کن چیزوں میں؟ من النساء، عورتوں کو، والبنین، اپنی بچوں کو، والقناطیر مقنطرتی، مال خزانے کو، من الذہب والفضہ، اللہ رب کریم نے فرمایا انسان پسند کرتا ہے سونے کو، والفضہ، اور چاندی کو، ان چیزوں کے فتنے میں لگا ہوا ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام، رب کریم نے فرمایا گھوڑے ہیں، والانعام چوپائے ہیں، والحرث کھیتیاں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یاد کر لو یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے سبب ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی، مگر یاد کر لینا واللہ عندہ حسن المآب، لوگوں جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اگر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ رب کائنات کو منا کے چلے جائیں گے، تو جو اللہ ہمیں دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اسے کبھی زوال نہیں ہوگا۔ مگر آیت کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں زینا للناس حب الشہوات من النساء، مرد لگے ہوئے ہیں عورتوں کی خواہشات کے اندر۔ ایک مرد کی زندگی جو ہے تقریباً اس میں زیادہ تر مردوں کی زندگی ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر، مرد کی زندگی کے اندر سب سے بڑا فتنہ، اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے خاندان جو ہیں، ہم لوگوں کو ایمان والی زندگی دے، بیٹیوں والی زندگی، بیٹیوں کو عزت والی زندگی عطا فرمائے، ورنہ اللہ ماشاء اللہ، اور مرد جو ہے وہ ایک عورت کی زندگی، عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں بازاروں کے اندر خواتین بن سنور کے نکل رہی ہیں، مرد ان کی فتنے کا نشانہ بن رہی ہیں۔ بازاروں میں چلے جاؤ، ہوٹلوں میں چلے جاؤ، نائٹ کلبوں میں چلے جاؤ، بے حیائی کے اڈے پہ چلے جاؤ، ناچ گانوں کے تھیٹروں میں چلے جاؤ، جہاں بھی جائیں گے ہمارا مرکز و محور ایک بنی سوری جو عورت ہے، ہماری نظریں اسے دیکھ کے تسکین حاصل کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرتے ہیں، زنا و بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت بنا ہوا ہے عورت۔ اگر فلم انڈسٹری سے، بازاروں سے اس بنی سنوری عورت کو نکال دیا جائے، میرے حساب سے مرد کی سیدھی سی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، خواتین جو ہیں وہ پردہ کریں، مرد ٹائم پہ نکاح کریں، مردوں کا ٹائم پہ نکاح ہو اور خواتین پردے کے اندر آئیے، سارا معاشرہ درست سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ازواج سے محبت ہے۔ نکاح کے بعد اجازت کس چیز کی ہے؟ کہ عورتوں سے نکاح کرو، حلال کر کے اپنی زندگی میں لاؤ، اس سے اللہ تمہیں دولت، رزق بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف عورتوں ہی کا قصور نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایسے بندوں پہ سے ہوا، اب شادی شدہ مرد بھی غیر عورت کو پسند کرنے میں اکثر 80% لوگ غیروں کی عورتوں کے اوپر نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی ہمسائی کی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر ہوا ایک قوم پر سے، وہ صاف ستھرے دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے ہیں، وہ آدمی، وہ لوگ اس صاف کھانا کھانے کی بجائے جو ڈھیروں کے اوپر، گندگی کے غلاظت کے اوپر
جو فروٹ خراب تھا یا کھانے گلے سڑے تھے انہیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، دسترخوان لگے، خوشبودار غذائیں ہیں، وہ کھانا کھانے کی بجائے یہ گندگی کے ڈھیر سے گندگی چیزیں کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنی نکاح شدہ بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کے غیروں کے پاس جا کے زنا کریں گے. اپنی نکاح شدہ بیویاں جو ہیں جن کے شادی ہوئی انہیں چھوڑ کے نائٹ کلبوں میں جائیں گے، نائٹ تھیٹروں میں جائیں گے، نائٹ ہوٹلوں میں جائیں گے، ناچ گانے والی محفلوں میں ان عورتوں کے پاس جائیں گے اپنی خواتین کو چھوڑ کے. آج یہی بن گیا. چلے جاؤ ہوٹلوں کے اندر، تھیٹروں کے اندر، دیکھ لو نائٹ کلبوں کے اندر، بڑے بڑے کلبوں کے اندر مرد جا رہے ہیں شادی شدہ، گھروں کے اندر بچے جوان ہیں مگر بدکاری اور زنا اور عیاشی کے لیے باہر جا رہے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان تو سب سے اوپر والی قوم تھی، نیچے حکمرانوں نے بھیج دیا. نہیں، ہم اخلاق کی پستی میں چلے گئے. سی ایس ایس کا اگزام دینے والا جو 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر بھی بنتا ہے، جس کی لاکھوں روپیہ سیلری، وہ بھی رشوت سے باز نہیں آ رہا. کروڑوں روپیہ لگا کے ڈاکٹر بن کے لوگوں کے لیے مسیحا بن کے نکلتا ہے، اس نے اپنا کاروبار بنا کے لوگوں کے مکروہ دھندوں کے اندر گردے نکال نکال کے بیچ رہے. 1,00,000 روپیہ تنخواہ لینے والا آدمی 500 روپے کی دیہڑی لینے والا مزدور اس سے بھی رشوت لے رہا ہے. گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں ویلا فارغ رہنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لے رہے ہیں. جتنے ہمارے دیکھ لو بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہیں، وہ صدار منڈی بنی ہے، کسی گورنمنٹ کی وہ جو عمارتیں ان کے اندر چلے جاؤ، گورنمنٹ نے لاکھوں اربوں روپیہ دے کے وہ پروجیکٹ بنایا، ابھی سال نہیں گزرا تو وہ گرنا بھی شروع ہو جاتی ہے، لینٹروں کے سریے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم تو مصطفیٰ کے امتی، ہم تو عاشق رسول ہیں. ہم اخلاقی پستیوں میں یہاں تک چلے گئے کہ جس طرح پہلے سنتے تھے نا، آج بیٹی کی عزت، آج بھی ہمارے مرد بھی ایسے بن گئے. بیٹی بازار سے نکلتی ہے، جب تک 10 مرد انہیں پیچھے سے دیکھ نہ لیں، آگے سے غور سے دیکھ نہ لیں، تو مرد کو سکون نہیں آ رہا. اور جب کوئی بیٹی گزرتی ہے، 2-3 لڑکے کھڑے ہیں، جب تک وہ اس کی عزت کو اچھال نہ لیں، جب تک اس کی باتیں نہ کر دیں، مرد باز نہیں آ رہے. یہ اخلاق کی پستی میں ہم برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو رواج دو. اب تو معاشرے کے اندر دوسری تیسری شادی بہت بڑا جرم ہے، مگر اجازت اسی لیے تھی کہ مرد مر رہے ہیں جنگوں میں، مرد مر رہے ہیں سرحدوں پہ، مرد فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں. ان کی اگر خواتین ایک ریشو دیکھی جائے، ایک مرد کے حصے میں 10 عورتیں آ رہی ہیں، اگر یہ دوسری تیسری شادی کر لے گا گھر کے اندر جہنم بن جائے گی، عورتیں اسی ذبح کر دیں گی. اللہ نے جو قانون بنائے جب ہم اس سے ہٹیں گے تو بربادی ہمارا مقدر بنے گی. ربی کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو. حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے محبت کرو. حضور سرور کائنات کو نیک بیوی پسند، اللہ کے نبی کو خوشبو پسند، اللہ کے نبی کو گھوڑے کے لیے سواری پسند. یہ میرے نبی نے بتایا ہے. حضور سرور کائنات نے فرمایا عورت سے نکاح کرو، اس سے اس حد تک محبت کرو. آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عائشہ نے پانی پیا پیالے کے اندر. آقا امام الانبیاء نے دیکھا کہ عائشہ نے کہاں ہونٹ لگا کے پانی سے پیا پیالے کے اندر. میرے نبی علیہ السلام نے گھما کے وہیں لگے، عائشہ جہاں تو نے ہونٹ لگائے وہیں میں ہونٹ لگا کے پیوں گا. یہ میرے محمد عربی کی تربیت ہے. اپنی گھر کی عورتوں سے محبت کرو، وہ بھی عورتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت جو جنت کی سردار ہوگی وہ کون ہے کہ مرد دیکھے اسے خوش کر دے. ہمارے مرد جب پہلے جو خواتین ہیں، بیچارہ مرد سارا دن تھک کے کام سے آتا ہے، پہلے سربنیاں بیٹھی ہونی ہیں، یہ ہو گیا ہمارے گھر تو دال نہیں ہے، سالن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بچی کا سر دکھ گیا، نو نزلہ ہو گیا، نو چھکا آ رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت مرد جب گھر میں آئے عورت کو دیکھے اسے خوش کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حکم دے بجا کرے. مرد نے پانی مانگا نا، میں تو ابھی تھکی بڑی، تسی آپ ہی پی لو. مرد نے کوئی چیز طلب کی، وہ کچن میں کھانا بنا، خود ہی کھا لو، میری تو ابھی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، سارا دن تو کپڑے دھو رہی ہے، مشین لگائی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عورت جو جنت کی سردار بنے گی، مرد دیکھے اسے خوش کر دے، اسے اخلاق سے پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد حکم کرے بجاور کرے. جب مرد گھر سے چلا جائے اس کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ اس عورت کو جنت کی سردار بنا دیں گے.
تو میرے بھائیو یہ ہے زندگیاں جو ہم اخلاق کی پستی میں چلے گئے. اصل تو ڈسکس یہ کرنے والی چیزیں ہمارے مولانا حضرات تقریر قریب فضائل سنا دیے, بخشے گئے, ہاتھ کھڑے کر دو, آج ہی جنت میں چلے گئے, آج ہی زیارت ہو جائے گی. اصل تو یہ چیزیں ہیں جس اخلاق کی پستی میں. آج میں ایک بورڈ دیکھ رہا تھا, انڈیا کا ایک اینکر تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں فرق بتا رہا تھا. ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے, ہندو ملک, کہاں چلے گئے؟ ہمارے آٹے کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس کوئی بحران کا شکار ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. وہ رپورٹ دکھا رہا تھا کہ ہمارے 30 روپے کلو پیاز ہے, ادھر 250 روپے کلو پیاز ہے, اور مرد جو ہیں, عورتیں جو ہیں بیچاری, مزدور آدمی جو ہے, خدا قسم آٹا لینے کے لیے پیسہ دے کے آٹے لینے کے لیے لینوں میں 3-3 4-4 گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں, اور پھر آٹا انہیں ایسے ملتا ہے جیسے بھکاری ہیں, ایسے گرا رہے ہیں آٹے کو. یہ کون ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے؟ یہ کون ہے محمد رسول اللہ بننے والے؟ یہ کون ہے نعرے لگانے والے؟ بھائیو جب ہم اخلاق کی پستی میں چلے جائیں گے, انصاف بکے گا, نظام بکے گا. جب لوگوں کا مال اپنا حق سمجھ لیں گے, غریب بنتا چلا جائے گا, امیر عیاشی اور فحاشی میں چلا جائے گا. خدا قسم کوئی غریبی نہیں. جاؤ کلبوں کے اندر جا کے دیکھو, جاؤ فیصل آباد کے وہ جو جڑا والا روڈ ہے اس کے اوپر جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں جہاں کے اوپر رات کو کھانے پینے کا سامان باربیکیو چلتی, جاؤ جہاں پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہے, نمبر نہیں لگ رہا, اب بھی جا کے دیکھ لو رات کو بڑے بڑے کلبوں میں, ہوٹلوں میں, بڑے بڑے ہوٹل جو ہیں وہ 5 سٹار ہوٹل, ان میں جگہ نہیں ہے, گاڑیاں کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے. صرف غریبی ہم غریب آدمی کے لیے, صرف تباہی بس اس ہمارے طبقے کے لیے. جس وقت امیر اور غریب امیر غریب کا دھیان نہیں کرے گا تو سکون امیر کو بھی نہیں بچے گا. تو بھائیو یہ ہماری اخلاق کی پستیاں ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا زینا للناس حب الشہوات, مرد جب شہوات کی بھینٹ چڑھتا ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے 3 مخلوقات کو پیدا فرمایا, انسان, حیوان اور ملائکہ. اللہ نے فرشتے, انسان اور حیوان 3 مخلوقیں پیدا کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیوان کو اللہ نے شہوت دی ہے, عقل نہیں دی, اور فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی. انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں, عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. اگر یہ انسان اپنے عقل سے فیصلے کر لے, شہوت پہ قابو پا لے, اور اپنی جائز ضروریات کے مطابق جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے خواتین کا, بیوی کا, اس طرح اپنی شہوات پوری کرے اور اپنی شہوت پہ پوری کر لے, اللہ سے فرشتوں سے افضل کر دیں گے. اگر یہ شہوت کے تابع ہو جائے, جیسے آئے بدکاری کی, جیسے آئے مستیاں کی, جیسے آئے بے حیائیاں کی, جیسے آیا ناچ گانا کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا شہوت کے اگر تابع, یہی مسلمان جو درندے ہیں, جو چوپائے ہیں, اس سے بھی برتر ہے, اس سے بھی برتر ہے اگر یہ اپنی شہوات پہ کنٹرول نہیں کرتا. بھائیو اگر شہوت پہ کنٹرول کر لے, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جوانیوں کو, ہم اگر بیٹیاں ٹائم پہ شادیاں کریں, ہمارے معاملہ کیا ہے؟ اب معاشرہ کیا چل پڑا, جب بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے بیٹی کا ملتا نہیں, حالانکہ ہر کثرت سے ہر گھر میں اگر 2 بیٹے 5 بیٹی ہیں, یہ مالک ہے کہ نظام ہے, مرد کی کمزوری ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آقا بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے, بیٹی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ تو یہ مرد کی کمزوری ہے, عورتوں کا قصور ٹھہرا رہے ہیں ہم معاشرے کے اندر. تو اللہ اکبر, بچیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے, رشتہ ڈھونڈنے کے لیے چلی جاؤ, مرد کا رشتہ نہیں ملے گا, رشتہ نہیں ملتا. بیٹی کا ڈھونڈ لے چلے جاؤ, بیٹی کا نہیں مل رہا. کیا ہے ہمارا کرائیٹیریا؟ منڈا انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا گورنمنٹ کا ملازم ہو یا زمین ہو یا اتنی انکم ہو, باہر گیا ہوا ہو, اس کا یہ معاملہ, یہ چیزیں ہوں. بیٹی گھر میں خواہ بوڑھی ہو جائے, یہ چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا. دوسری بات آ گئی بیٹی والوں کی طرف, جہیز ہمیں لے کے بیٹھ گیا, جہیز نے تباہ کر دی. ایک باپ کی پوری زندگی ایک بیٹی کی شادی میں لگ جاتی ہے, اس کے کھانے پینے میں, اس کے جو برات آنی ہے ان کے اندر, بیٹی کے جہیز کے لیے فریج بنانی, ٹی وی لینا, یہ لینا, باپ کی کمر دوری ہو جاتی ہے. جب اگلے گھر ابھی 8 دن بسی بھی نہیں ہے, 8 دن کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے جی میں نے تو اس کے بسنا نہیں, میں نے تو طلاق لینی ہے. یہ ہماری اخلاق کی پستیاں, اس نے ہمیں برباد کر دیا. رب کریم نے ارشاد فرمایا انسان جو ہے اس طریقے سے شہوات کے پیچھے لگا ہوا, من النساء والبنین, عورتیں, اولادیں, قناطیر مقنطرتی من الذہب, سونا, والفضہ, چاندی, اس کے جو ہے معاملات, ان کے پیچھے, ان اکٹھا کرنے میں, ان کی چمک دمک کے اندر لگا ہوا ہے.
چمک دیکھتا دیکھتا پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے۔ جیسے جمعے والے دن میں نے واقعہ بھی سنایا، ایک نوجوان کو بادشاہ نے کہا جہاں تک دوڑ لے تیری جگہ، وہ دوڑتا چلا گیا، اسے واپسی کی خبر ہی نہ ہوئی۔ جب واپسی ہوئی دروازے پہ گرا، سینہ پھٹا اور مر گیا۔ ہماری یہ زندگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔